بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے بچپن سے ہی محمد علی جناح کی تصویریں دیکھ دیکھ کر اور ان کی تعریفیں سن سن کر عجیب سا لگنے لگا تھا، مگر واقعتاً جب ان کی زندگی اور کردار و گفتار کو پڑھا جانا تو اس مرد درویش کے طریقے سیاست اور حسن گفتار کا قائل ہی ہونا پڑا، اور خصوصاً تب جب آج کی سیاست کے موازنے میں ہم انہیں دیکھتے ہیں تو اس لیڈر کا قد اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ نیلسن منڈیلا انہیں مائی لیڈر لکھتا ہے۔ قائد اعظم کی سپیچز آج انگلش لٹریچر کے نصاب کا حصہ ہیں، اور قائد اعظم کے بارے میں یہ بات یاد رہے کہ ان کی زبان پر اتنے کمانڈ حاصل تھی انہیں انگلش پر کہ ان کی لینگویج میں کبھی کوئی انگریز بھی کوئی غلطی مینشن نہ کر سکا۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ ابراہم لنکن جو ایک بڑے لیڈر تھے، اسٹیٹس مین تھے، ان کی 5 منٹ سے کم تقریر ہے جو بھی آج بی ایس انگلش کے ویژنری ڈسکورس میں شامل ہے، اور اس میں نیلسن منڈیلا کی سپیچز بھی شامل ہیں جو کہ طلباء کو پڑھائی جاتی ہیں۔ مگر آج پاکستان کے سیاستدان اس بات سے بالکل لا تعلق ہیں کہ ان کی تقریروں اور جملوں کے نوجوان نسل کے اخلاق گفتار، یعنی ان کی گفتار کا جو اخلاق ہے اس پر کیا اثرات ہوں گے۔ جس کا جتنا قصور ہے یا غلط کام کیا ہے کسی نے، اس کو آپ دلیل سے بیان کر دیں، مگر آپ اگر الٹے نام لینا شروع کر دیں گے تو اس کی باز گشت میں آپ خود بھی آ جائیں گے۔ مگر اگر آپ صرف اجتماع کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہی آپ کا مقصد ہے، نتیجہ خواہ کچھ بھی ہو اور اس بات کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا، اسلامی تعلیمات ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ لیڈر ہیں، آپ کو تو اس بات کا بہت اچھے سے خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کسی کا ایسا نام نہ لیں جو وہ پسند نہیں کرتا۔ ہاں، اس کے قصور کو مینشن کریں دلیل کے ساتھ، اور دلیل ہی سب سے بڑی طاقت ہے جو کہ آپ کی طرفداری میں اگر وہ وزن رکھتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہی ایک دن سچ ثابت ہوگا، حق آئے گا اور باطل جائے گا۔ یہ آپ کو، اگر آپ اپنے موقف پر آپ کو یقین ہے اور آپ اس پر اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، تو آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں۔ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی قوم کی صرف رہنمائی نہیں کرتا سیاسی حوالے سے، بلکہ وہ ایک خود اپنی ذات میں ایک اکیڈمی ہے وہ، اور تربیت کرتا ہے وہ لوگوں کی۔ تو آج کے لیڈر، خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اس بات کو ذرا سی بھی اہمیت نہیں دے رہے۔ ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو ڈیزل کہتے ہیں، تو ایک خاتون لیڈر اپنے مخالف لیڈر کو توشہ خان کہہ رہی ہیں، وہ ان کو کیلیبری کوئین کہہ رہے ہیں۔ تو یہ برائے کرم، اگر یہ ملک تو ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگے گا ابھی، لیکن آپ اگر یہ لیڈر صاحبان جو ہیں یہ اس قوم کے بچوں پر ترس کھائیں اور اپنی زبان کو ہی درست کر لیں تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ ان کا اخلاق خراب کر رہے ہیں، آپ ان کو بدتمیز بنا رہے ہیں۔ یہ آپ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا سیاستدان آپ دیکھیں کہ جب تقریر کرتا ہے یا پریس کانفرنس کرتا ہے یا کسی ٹاک شو میں بات کرتا ہے تو اس کی باڈی لینگویج ہی سے یوں ظاہر ہوتا ہے جیسے کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ تو بھائی کنٹرول کریں آپ اپنے آپ کو، بس یہ کہ اس کا بس ہی نہیں چلتا، ورنہ وہ غلیظ گالیوں سے اپنی تسلی کر لے۔
یہ جو صحافت، سیاست اور عدالت اسی لیے بہت مشکل منصب سمجھے جاتے ہیں کہ اس میں انسان کو اپنی ذات کے تعصبات سے بلند ہونا پڑتا ہے، اور یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ لوگ بڑے شوق سے ان شعبوں میں آتے ہیں، مگر ہر کوئی اس پر پورا نہیں اترتا۔ اسی لیے جو چند ایک ہوتے ہیں، ہسٹری بھی انہیں یاد رکھتی ہے اور لوگ بھی کبھی نہیں بھولتے۔ اور سیاستدانوں کی اور صحافیوں کی اکثریت ذاتی اناد سے لبریز ہے، اور اس اناد کی آگ میں ان کے منہ سے الفاظ یوں نکل رہے ہیں جیسے جلتے انگارے۔ اور حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اصل چیز دلیل ہے، دلیل ہی حق ہے، اور حق نے آنا ہوتا ہے، باطل نے زیادہ دیر باطل ٹھہر نہیں سکتا حق کے سامنے۔ آپ بس تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، زیادہ دیر کے لیے کبھی نہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے دلیل کی قوت پر یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ واقعتاً ٹھیک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو خراب زبان سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ یہ قدرت کا ایک خود بھی ایک سیلف کریکشن کا ایک پروسیس ہمیشہ روب عمل رہتا ہے، جو ہر طرح کا کاٹ کباڑ صاف کرتا رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، خواہ وہ نون لیگ ہو یا پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی ہو، یہ پھر میں ایک دفعہ ان سے اپیل کروں گا کہ اس عوام پر ایک احسان کریں جس پر کچھ خرچ نہیں آتا، کہ عوام کو بیوقوف سمجھ کر تقریریں کرنا بند کریں پلیز، اور تقریروں میں بازاری زبان استعمال نہ کریں، اور اس جیسے جملے نہ بولیں جیسا کہ ایک لیڈر نے یہاں تک کہا کہ وعدہ کون سا حدیث ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا تربیت کر رہے ہیں اس قوم کے نوجوانوں کی اور اس قوم کے بچوں کی؟ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری قوم کی راہبری کے دعوے دار ہیں۔ اور اس پر ترا یہ کہ کچھ سیاستدان تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایسے خوش آمدی سیاسی لوگ بھرتی کر رکھے ہیں جو جاہل اور گنوار خواتین کی طرح لڑائی کرنے کے ماہر ہیں، اور وہ اپنی حاضر جوابی سے ہی فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی ہم بڑے حاضر جواب ہیں اور ہم نے ایسا جملہ بولا ہے کہ دوسرے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ آپ تربیت کر رہے ہیں اس قوم کی۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے ایک ٹی وی میں بھی کچھ لوگوں نے چند مسخرے بٹھا کر تو وہ بھی لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں وہ اس طرح کی۔ تو یہ اس قوم پر اور اس قوم کی نوجوان نسل پر اب ظلم کر رہے ہیں کہ انہیں اب غیر سنجیدہ بنا رہے ہیں، اور انہیں آپ ایک ایسا انداز گفتگو دے رہے ہیں جو کہ جینٹل مین فیشن میں نہیں وہ بات ہوتی۔ تو یہ ملک تو ابھی پتہ نہیں کب ٹھیک ہوگا، سیاستدان اس کو کب ٹھیک کر سکیں گے۔ ویسے سیاستدان یا لیڈر ہمیں وہی ملے گا جو اس ملک کے لیے دو کام کرے گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا اور ہمیں قرضوں سے نجات دلائے گا، وہی ہمارا لیڈر ہوگا۔ اور وہ کون ہوگا، کب کرے گا، یہ تو اس میں وقت لگے گا، لیکن آپ کم از کم یہ تو نہ کریں کہ آپ اس قوم کے بچوں کو ایک ایسا مزاج دے رہے ہیں، ایک ایسا انداز گفتگو دے رہے ہیں جو انتہائی گھٹیا ہے۔ تو جس رہنما یا لیڈر کو اتنی توفیق اور ہمت حاصل نہ ہو کہ وہ اپنی گفتگو اور تقریر کو کسی ضابطہ اخلاق کے اندر رکھ سکنے کا حوصلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو آپ اس سے کیا زیادہ امیدیں رکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف یہ عدالتوں کے ججز صاحبان سے انتہائی ادب کے ساتھ عرض ہے کہ وہ اپنی عدالتوں میں کسی پر طنزیہ ریمارکس نہ دیں، کیونکہ کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی ملزم کی عزت نفس کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچا سکے۔ ہاں، آپ بک آف لا میں موجود سزا سنا سکتے ہیں۔ ملزم چونکہ کمزور حیثیت میں ہوتا ہے اور قلم جج صاحب کے ہاتھ میں، اور ملزم خوف کی وجہ سے نہیں بولتا کہ وہ جج کہیں غصے میں آ کر سخت سزا نہ سنا دے، اور جج صاحب اسی بات کا فائدہ اٹھا کر جو غیر ضروری ریمارکس پاس کرنے لگتے ہیں، تو پھر اسی لیے ہمیں محمد علی جناح یاد آنے لگتے ہیں۔ آج کے قانون دانوں کو دیکھ کر
اور آج کے سیاستدانوں کو دیکھ کر، جناح جانتے تھے الفاظ کا انتخاب. حالانکہ اس دور میں میڈیا ایسا نہیں تھا، مگر وہ ہمیشہ اپنے الفاظ کے لیے پوری طرح ذمہ دار تھے. عدالت میں جاتے تو ججز کو یاد رہتے، کیونکہ وہ صرف کیس پلیڈ نہیں کرتے تھے، عدالت میں ہی ججز کو ٹیچ بھی کرتے تھے.